میرے سرکار آئے، میرے دلدار آئے، میرے غمخوار آئے، صدیوں سے ہو رہا ہے، صدیوں سے ہو رہا ہے، یہ کیسے رکے گا؟ صدیوں سے ہو رہا ہے، یہ کیسے رکے گا؟ سرکار کا میلاد ہمیشہ ہی سجے گا، سرکار کا میلاد ہمیشہ ہی سجے گا۔ خوشیوں کا سما ہے، مستی میں جہاں ہے، خوشیوں کا سما ہے، مستی میں جہاں ہے، میلاد نبی پر ہر کوئی فدا ہے، ہمیشہ 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 ہی سجے گا، ہمیشہ 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 ہی سجے گا۔ سرکار کا میلاد ہمیشہ ہی سجے گا، سرکار کا میلاد ہمیشہ ہی سجے گا۔ چاہت ہے لگن ہے، دنیا ہی مگن ہے، چاہت ہے لگن ہے، دنیا ہی مگن ہے، گھر گھر میلاد وہ سنی کا مشن ہے۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرمسرت گھڑیاں رحمتوں اور برکتوں کی برسات کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف روانہ ہے۔ ابھی تک دیوانے مستانے پروانے جشن میلاد النبی کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ آئیے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے آج کی اس بابرکت محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صدق اللہ العلی العظیم۔ قرآن مقدس ہماری زندگی کے لیے رہبر و رہنما ہے۔ قرآن مقدس ہماری زندگی کے لیے اس طرح اہم اور ضروری ہے جیسے ہمارے جسم کے اندر دھڑکتا ہوا دل، اگر دل نہ ہو تو انسان کی موت ہے۔ دنیا کے اندر کلمہ پڑھنے کے بعد قرآن پاک زندگی سنوارنے کا بہترین نمونہ پیش کرتا ہے۔ قرآن مقدس ہمیں اٹھنے کا طریقہ بتاتا ہے، بیٹھنے کا طریقہ بتاتا ہے، سونے کا طریقہ بتاتا ہے، بچوں سے محبت کا طریقہ بتاتا ہے، والدین کے احترام کا طریقہ بتاتا ہے، کاروبار کا طریقہ بتاتا ہے، حتیٰ کہ نظام زندگی پوری کی پوری قرآن مقدس کے اندر سمجھی ہوئی ہے۔ سائنسدان بننے کے لیے ہم 8 سال یونیورسٹیوں میں لگاتے ہیں، ڈاکٹر بننے کے لیے 8 سال ہم یونیورسٹیوں میں لگاتے ہیں اور لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، تو پھر جا کے ہم ڈاکٹر اور انجینئر بنتے ہیں۔ کیا کبھی سوچا کہ مسلمان بننے کے لیے بھی ہمیں کچھ پڑھنا چاہیے، اس میں بھی کسی یونیورسٹی میں جانا چاہیے تاکہ ہم بہترین ڈاکٹر کی طرح بہترین مسلمان بھی کہہ ہوئے۔ آئیے قرآن پاک کو تھامیں، قرآن پاک کو پڑھیں، قرآن پاک کو سمجھیں، اپنے بچوں کو قرآن پاک کے ساتھ جوڑیں۔ جس نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہوا، اور جس نے قرآن پاک کو تھام لیا اپنے دل کے ساتھ لگا لیا
دنیا میں اس نے راج کیا. حضرات محترم، جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم الشان محفل کا آغاز تلاوت قرآن مجید فقان حمید سے ہو چکا. خدا کا ذکر کرے، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے. خدا کا ذکر تو کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے. میرے منہ میں ہے ایسے زبان خدا نہ کرے. حضرات محترم، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو، اسی کے ساتھ ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ذکر جڑا ہوا ہے. جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اسی طریقے سے تلاوت قرآن مجید فقان حمید کے فوراً بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی چلتا ہے. میرا تخریب ہمارے پاس موجود ہے ساجد اطاری صاحب، مجھے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں. لا إله إلا الله حسبي ربي جل غير الله نور محمد صلى الله. لا إله إلا ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله. لا إله إلا الله صدقے بھی آتا سار جہاں کو دین بلا دیدی لا الہ الا اللہ. سمت نبی وہ چہل گیا آقا سے اس نے کہا. سمت نبی وہ آقا سے اس نے کہا. اپنی بہن سے بولے عمر کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کا چھپ کے پڑھتی تھی. اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی. سے پہلے کا چھپ کے پڑھتی تھی. نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا یہ عمر کا بول اٹھا. لا الہ الا اللہ لا الہ. جن جن کو ذکر سب ذکر کے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ پیارا ہے دنیا میں ہر عاشق کی آنکھوں کا ہوتا ہے. وہ جو بلال حبشی ہے سرمردی کا دنیا میں ہر عاشق کی آنکھوں کا ہوتا ہے. ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پہ رکھا پتھر پھر بھی زبان پر جاری رہا اللہ. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا پھر بھی انہوں نے کلمہ پڑھا. لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر وسلم علیک یا حبیب اللہ.
نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمیں بس آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ، سہارا یا حبیب اللہ، ہمیں بس آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ، سہارا یا حبیب اللہ۔ خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو، خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو، ہماری طرف کر دینا اشارہ یا رسول اللہ، اشارہ یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا حبیب اللہ۔ تڑپتا ہے یہ دل میرا، ترستی ہے میری آنکھیں، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، سرکار کبھی تو میں بھی کہوں کہ میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اور جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ تڑپتا ہے یہ دل میرا، ترستی ہے میری آنکھیں، بلا لوگ مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ، دوبارہ یا رسول اللہ، بلا لوگ مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ، دوبارہ یا حبیب اللہ۔ دم آخر ذرا مشتاق پر اتنا کرم کرنا، دم آخر ذرا مشتاق پر اتنا کرم کرنا، کہ اس کے لب پہ ہو کلمہ تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا یا
اللہ. خوبصورت آواز تھی یہ ہماری ڈیرکی کی. بڑے عظیم ثنا خان ہیں ہمارے پاس. ڈیرکی کے اندر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ خانقاہ عالیہ برجونی شریف کا فیض بھی ہے کہ ہمارا بچہ بچہ ثنا خان ہے. عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. کوئی لب خاموش نہ رہے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا تمام احباب مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیرے ٹکڑوں پہ پلے آنکھوں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. دونوں ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ رسالت. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے تو آئیے مل کر سرکار کی آمد کی خوشیاں مناتے ہیں. کوئی لمحہ خاموش نہ رہے. مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ بڑا سرور آئے گا. آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. پڑھتے گئے صلی اللہ وسلم, پڑھتے گئے صلی اللہ
अल्लाह अल्लाह ला इलाहा, मिलकर पढ़े अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु सब कुछ जाने देखे बनी दो करी। मेरे आका सब कुछ जानते हैं, किस किस का अकीदा है? अव्वलो आखिर सब कुछ जाने देखे बनी दो करी। गैब की खबरें और जिब्रील आए झूला झुलाए लोरी तेजी शान। जिब्रील आए झूला झुलाए लोरी तेजी शान। सो जा रहमत आलम सो जा रहमत आलम दो जग के सुल्तान बीजी। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु। जुल्फे सरकार की जुल्फे मरहबा सुभान अल्लाह। वल्लैल जुल्फे वशम्स चेहरा वल्लैल जुल्फे वशम्स चेहरा वग़वा हुस्नो जमाल। वल्लैल जुल्फे वशम्स चेहरा वग़वा हुस्नो जमाल। कर दो करो प्यारे नबी जी कर दो करो प्यारे नबी जी। आप मेरे लजपाल नबी जी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह
अजीम नबी जी जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए, जो मदीने पाक को गया है उसका ये मुशाहिदा है। ये हर बंदे के साथ कैफियत तारी होती है। जब मदीने पाक जब ऐलान होता है ना कि मदीना पाक नज़दीक आ रहा है तो बंदे की कैफियत चेंज हो जाती है। तो इधर उधर देखता है कहीं से कोई नज़र आ जाए, सरकार का रोज़ा नज़र आ जाए, मस्जिद नबी के मीनार नज़र आ जाए, वो कैफियत बड़ी अजीब होती है। वो हमारे साथ भी हुआ है। तो आशिक ने भी बड़े इश्क में डूब में ये नात लिखी है। तो आइए इसको समाप्त करते हैं। जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए, अल्लाह की रहमत के नजर आए, अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए, मंजर को बयां मोहम्मद का
دربار نظر آئے جس وقت محمد کا دربار نظر آئے بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے اور عاشق سرکار کے روزے کے سامنے بیٹھا ہے کیا کیفیت ہے عاشق کیا لکھتا ہے دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے جب سامنے آنکھوں کے غم خوار نظر آئے جب سامنے آنکھوں کے غم خوار نظر آئے اور مکہ پاک میں اللہ تعالیٰ کا جلال اتنا ہے بندہ جو ہے نا بڑا احتیاط سے رہتا ہے اور مدینے میں ایسے گھومتا ہے جیسے اس کا اپنا گھر ہو تو عاشق جو ہے نا جب سرکار کے در کی حاضری دے کر مکے میں جاتا ہے تو وہاں جا کے پریشان ہو جاتا ہے تو عاشق نے کیا لکھا اپنے محبت کے انداز میں کیا لکھتا ہے مکے کی فضا میں طیبہ کی ہوا میں مکے کی فضا میں طیبہ کی ہوا میں ہم نے تو جدھر دیکھا ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے اور جب بندہ زیارت کر کے پاکستان لوٹتا ہے تو بڑا پریشان ہوتا ہے اس کا یہاں پہ دل نہیں لگتا کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے مسجد میں بھی جتنا بیٹھ سکتا ہے بیٹھتا ہے بندہ آخر میں پریشان ہو کے عاشق کیا لکھتا ہے چھوڑا ضروری میں
मदीने में छुड़ाया सबूरी में दिलो जान मदीने में अब जीना यहाँ मुझको दुश्वार नजर आए अब जीना यहाँ मुझको दुश्वार नजर आए जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार मोहब्बत से पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हुजूर मेरी तो सारी बाहर आपसे सरकार का सदका है हुजूर मेरी तो सारी बाहर आपसे मैं बेकरार मैं बेकरार था मेरा करार आप से है हुजूर मेरी तो सारी सियाहकार आका बड़ी नदामत है सियाहकार आका बड़ी सियाहकार आका बड़ी नदामत है कसम खुदा की ये मेरा वकार आप से कसम खुदा की ये मेरा वकार आप से मैं बेकरार
پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے، سارا پیار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بغار آپ سے ہے۔ سبحان اللہ۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم و شان محفل اپنی منزل کی طرف رواں ہے۔ سراخانی کے دوران تشریف لائے آج کی اس محفل کے امیر محفل خطیب اہل سنت، فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ساجد محمود چشتی صاحب افریمیہ خان سے، ان کے ساتھ صادقہ آباد سے عظیم و شان ثنا خان رضا برادران تشریف لائے۔ آپ دل کی گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ حضرات محترم، آج کی یہ مقدس محفل کے ساتھ جن لوگوں نے تعاون کیا، اگر اس موقع پر ان کا نام نہ لیا جائے تو یہ بھی زیادتی ہوگی، کیونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چھپ چھپ کر احتراماً محفلوں میں تعاون کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو اس موقع پر نام لینا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ جہاں پر آئے ہوئے تمام لوگوں کا اللہ کی بارگاہ میں لسٹ میں نام آ جائے تو وہ لوگ پیچھے کیوں رہیں۔ اس لیے ان کا نام لینا ضروری سمجھوں گا۔ یہ ہمارے ساتھ اب مرشد کاٹن فیکٹری، ان کے جو مینیجنگ ڈائریکٹر تھے فقیر اللہ وسائے عمار صاحب مرحوم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہر محفل میں ہی ہر وقت جب بھی جہاں پروگرام ہوتے تھے بڑے دل و جان کے ساتھ وہ خاص طور پر محفل کے ساتھ تعاون کیا کرتے تھے، اور اب وہ اس جہان میں نہیں ہے، اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن وہ جاتے جاتے ان کے پیچھے جو سب سے اچھی نعمت، اچھا صدقہ جو چھوڑ کے جاتا ہے وہ ہوتی ہے اولاد۔ ان کے بیٹے ہیں فقیر رفیق احمد صاحب، انہوں نے بھی اس محفل کے لیے بھرپور طریقے سے تعاون کیا۔ اس کے ساتھ جناب محترم عطا اللہ سمور صاحب، جناب محترم کامران وڑائچ فریدی صاحب، جناب محترم گلزار احمد وڑائچ فریدی صاحب، جناب محترم عابد حسین فریدی صاحب اور اس کے برادر جناب محترم ایڈوکیٹ ساجد فریدی صاحب، غلام سرور بھٹی صاحب، یہ ہمارے پیچھے بیٹھے ہیں کرسی پر، ان کی ایک ٹانگ سے معذور ہیں لیکن یہ بڑے عاشق رسول ہیں۔ پوری بھٹی برادری کے اندر ان کا ایک نام ہے۔ یہ بھی غربت کی حالت میں بھی ہر طریقے سے تعاون کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا تعاون قبول فرمائے، اور پوری بھٹی برادری اور اہل محلہ ان سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کے اس پرفتن دور میں کہ ہر شخص افراتفری کا شکار ہے، پریشان ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حضور کی محفل کا انعقاد کرنا بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ اور انتظامیہ یہ دیکھو یہ کتنا خوبصورت، میرا بڑا دل خوش ہوا ہے۔ بڑی محفلوں میں جاتے ہیں لوگ بڑی محبت کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان لوگوں کو کسی قسم کے ناموں کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ ان بچوں کا نام بھی ضرور لوں تاکہ ان کی بھی حوصلہ افزائی ہو۔ محمد حمزہ اشرف فریدی صاحب، عامر اشرف فریدی صاحب، علی اشرف فریدی صاحب، محمد عثمان فریدی، مقصود احمد نصرانی صاحب، عباس نصرانی صاحب، قدیر احمد نصرانی صاحب، حمید بھٹی صاحب، محسن اشرف فریدی، فاروق نصرانی صاحب، یہ وہ لوگ ہیں، یہ بچے ہیں جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار تو کیا، لیکن آپ لوگ جو آپ آئے ہیں، تشریف لائے ہیں، آپ کے لیے کتنا خوبصورت انتظام کیا ہے انہوں نے۔ دیکھیں اسٹیج بنایا ہے، خوبصورت دریاں بچھائی ہیں، اس کی صفائی بھی کی ہوگی انہوں نے، کمکم
में लगाए हैं, साउंड का इंतजाम किया है, ये बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़े दिल घुटने की बातें होती हैं। और ये ऐसे अल्लाह तबारक तआला हर मोहल्ले में, हर इलाके में, हर शहर में ऐसे बच्चे जो है अल्लाह तबारक तआला दे जो मोहब्बत का इजहार करें इश्क़ मुस्तफ़ा के साथ, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वाले मोहब्बत का इजहार करें। और मैं अक्सर महफिलों में जाता हूँ, देखता हूँ तो वाले मोहब्बत करने वालों के साथ जो इस किस्म की मैं बातें ज़रूर करता हूँ ताकि इनकी हौसला अफजाई हो। हज़रात मोहतरम, आप जितने भी पंडाल में तशरीफ़ फरमा हैं, अपने नरम और गर्म बिस्तरे छोड़कर, अपने ज़रूरी काम छोड़कर आप यहाँ तशरीफ़ लाए, दिल की गहराइयों से आपका भी मैं मशकूर हूँ। क्योंकि देखिए डहर के शहर कितना बड़ा शहर है, ये मुकद्दर की बातें हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, हर शख्स नहीं आ सकता। जब अल्लाह ताला ने आपको वदू किया, कोई काम भी है अल्लाह ताला की हुक्म के बगैर नहीं हो सकता। आप यूं ही नहीं आ गए, अगर आ भी गए हैं तो ये ना समझे हम आबद भाई को या किसी को मुंह दिखाने सिर्फ आए हैं, ये हरकत ना सोचे। आप ये सोचें कि अल्लाह तबारक व तआला और उसके महबूब की बारगाह में आए हैं। और हज़रत साहब तशरीफ़ फरमा है, आखिर में जब दुआ मांगेंगे आप पहले ही अपने दिमाग के अंदर, ज़हनों के अंदर सोच लें, मेरी बच्ची की शादी का मसला है, बच्चे की शादी का मसला है, घर में बीमारी है, बेरोज़गारी है, बहुत सारे मसाइल हैं हमारे। तो ये तमाम लोग अपने दिलों के अंदर सोच कर बैठे, आखिरी दुआ तक आप तशरीफ़ फरमा हो। और जब खताब फरमाएंगे उसके बाद दुआ होगी, तो उसके बाद हम सब हाथ उठा के अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे और वो ज़रूर कबूल करने वाला है। हज़रात मोहतरम, मैं एक बार फिर सादकाबाद से तशरीफ़ लाए हुए रज़ा बरादरान जो हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं, एक बार फिर इनको दिल की गहराइयों से मैं खुश आमदीद पेश करता हूँ। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सभी को मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। हज़रात मोहतरम, बिला तख़ीर रज़ा बरादरान से गुजारिश करूँगा तशरीफ़ लाएँ, हज़ूर की बारगाह में बुलाएँ, इज़्ज़त पेश फरमाएँ। लेकिन जब ये जाएँ तो जाकर बताएं कि बशीर कॉलोनी के अंदर बैठने वालों के अंदर ताकत कितनी है। नाराए तकबीर, उठाना है। मैं कमजोर बंदा हूँ, देखो कितनी बड़ी आवाज़ है मेरी, आप लोग भी जोर लगाएं। नाराए तकबीर, नाराए खैर, नाराए हैदरी, सदाक़त मुस्तफ़ा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हज़रात को हमारी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलाम का जवाब देना फ़र्ज़ है, मैं एक बार फिर कहता हूँ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैं बेहद मशकूर हूँ भाई अली साहब का और अहले मोहल्ला हिज़्बुल फरीद डहर की कमेटी का कि जिन्होंने मुनज्जिम को याद किया, और हमारे बहुत ही प्यारे अल्लामा साहब मुफ्ती साजिद महमूद चिश्ती साहब जिनके तवस्सुल से यहाँ हाज़िरी का शर्फ हासिल हो रहा है। दुआएं कि अल्लाह ताला मेरा पढ़ना और आप सबका सुनना अपनी पाक बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। कोई लफ्ज़ खामोश न रहे, तमाम हज़रात ने मेरे से मिलकर बावाज़ बुलंद दुरूद पाक का नज़राना पेश करना है। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल। हाथ बुलंद करे, हाथ बुलंद करके आवाज बोले सरकार खाने, हाँ सरकार खाने, हाँ हंसने बनाने का सरकार, सरकार, सरकार खाने, हाँ हंसने
نہ ہے تمام اذان میں مل کر پڑھنا ہے پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سبحان اللہ آئیے درود پاک سے اپنی حاضری کا آغاز کرتا ہوں کسی بھائی کے لب خاموش نہ رہے باواز بلند جس کو درود پاک کہتا ہے تو ہاتھ اٹھا کر باواز بلند میں شامل کر پڑے گا پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا ایسے نہیں یہ بات اس کو آتا ہے تو ہاتھ اٹھائے پھر ہاتھ اٹھا کر آواز بلند پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سبحان اللہ آواز یہ ذرا آواز بلند کی سبحان اللہ جپال صدا رکھنے والا جس کا لجپال رکھنے والا ہے ہاتھ اٹھائے ہاتھ اٹھا کر پرسپر اس بات کی گواہی دے گا لجپال صدا رکھنے والا لجپال صدا رکھنے والا لجپال صدا رکھنے والا سب کون مٹانے والا لجپال صدا رکھنے والا سب کون مٹانے والا سبھی اس سوڑ کل لگ گئی ہے سبھی اس سوڑ کل لگ گئی ہے جڑا توڑ مٹانے والا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اور جو مدینہ پاک جانا چاہتا ہے ان کے لیے شعر ہے ہاں جڑا محفل نات سجاوے گا مرادا پاوے گا جڑا محفل نات سجاوے گا وہ منگیا مرادا پاوے گا جڑا محفل نات آوے گا جڑا محفل نات آوے گا انشاءاللہ مدینے جاوے گا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک علیہ سبحان اللہ آئیے حمد بار تعالیٰ سے آغاز کرتا ہوں کوئی لب خاموش نہ رہے تمام اذان میں سبھی کا پڑھنا ہے ہاں دل اللہ اللہ کردا دل اللہ اللہ کردا تی سبحان اللہ آواز نہیں آ رہی ذرا بارہ جو بلند گئی سبحان اللہ علی 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 کوئی تیر علی پاس بدلا علی پاس بدلا کوئی علی دیتے کوئی
پیر دیکھا میں علی 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 رنگ زمانے کے کوئی پیر دیکھا میں بھائی کی فرمائش ہاں لٹا کے اپنا گھر کی لٹا کے اپنا گھر کی خدا نہ گھر آبادے جو حسینی بیٹا ہے دونوں ہاتھ اٹھائے دونوں ہاتھ اٹھا کر آواز بلند حسین زندہ باد 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 پڑھ کے کلمہ کلمہ پڑھ کے کلمہ حق تکی تکی نو آزادے حسین زندہ باد 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 اذان وچ نماز وچ اذان وچ نماز وچ اذان وچ نماز وچ سجود وچ حسین شریف وچ حدیث وچ قرآن وچ حسین 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 اور مخالفت کرے جڑا مخالفت کرے جڑا یزید دی اولاد حسین کو ہاتھ بار بار بلند حسین زندہ باد 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 یزید اپنی زندگی نو شرمناک کر گیا یزید اپنی زندگی نو شرمناک کر گیا وہ کہہ رہے حسین نال لڑ کے اپنی بات آپ مر گیا بات آپ مر گیا بات آپ مر گیا بات آپ مر گیا یزید کل بھی مردہ سی یزید کل بھی مردہ سی اج بھی مردہ باد حسین زندہ 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 باد نعرہ حیدری آئیے کلندر پاک کی بارگاہ میں حاضری لگا کر اجازت
ہو لال میری پن رکھیو بھلا جھولے لال سندری دا سیون دا شہباز کلندر دم دم مست کلندر دم دم دے اندر 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 مانو تیرا بچڑے دے نئے مانو تیرا بچڑے دے نئے لال کلندر کلندر لال کلندر کلندر لال کلندر کلندر لال کلندر ہو مانو تیرا بچڑے دے نئے مانو تیرا بچڑے دے نئے پیرانو دے نئے تیرے ملا جھولے لال پیرانو دے نئے پیرانو دے نئے تیرے ملا جھولے لال زندگی دا سیوری دا شہباز کلندر دم دم مست کلندر دم دم دے اندر دم دم مست کلندر دم دم دے اندر چار چراغ تیرے بلڑ ہمیشہ چار چراغ تیرے بلڑ ہمیشہ لال کلندر کلندر لال کلندر کلندر لال کلندر چار چراغ تیرے بلڑ ہمیشہ چار چراغ تیرے بلڑ ہمیشہ بجے بابا لڑ آیا بلا جھولے لال بجے بابا بجے بابا لڑ آیا بلا جھولے لال سندری دا سیوری دا شہباز کلندر دم دم مست کلندر دم دم دے اندر دم دم مست کلندر دم دم دے اندر دم دم مست کلندر دم دم دے اندر دم دم مست کلندر پنج نعرہ پنج لگے سوا لاکھ نعرہ آئیے 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 ایک بہت طرح کلام پڑھوں گا تصویر محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی دی رب آپ بڑا کے تقداریا کہ سبحان اللہ آواز نہیں طرف آواز بلند کے سبحان اللہ ابھی بھی آواز نہیں تو دونوں ہاتھ میں اٹھا کر کے سبحان اللہ تصویر محمد عربی دی رب آپ بڑا کے تقداریا کہتا صلی اللہ ایسے نہیں دونوں ہاتھ اٹھا کر آواز بلند صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ تصویر محمد عربی دی رب آپ بڑا کے تقداریا کہتا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ تصویر محمد عربی دی رب آپ بڑا کے تقداریا رب آپ بڑا کے تقداریا ڈلواریاں زلفاں ٹکڑے تو ہٹا کے تقداریا ڈلواریاں
फानो उखड़े तो हटा के तकदार यार वालिया। काबिल गौर से हाँ कोई मिसल नयी माही दी, कोई मिसल नयी माही दी, सिदरा दे सोने राही दी, सिदरा दे सोने राही दी। बड़ी मांग सियार को देखण दी, बड़ी मांग सियार को देखण दे, अरशाद बुला के तकदार आखिर मोहम्मद अरबी दे रब आप बना के तकदार कहता सल्लल्लाहु जिथे माया पग रखना पग रखना, जिथे माया पग रखना जिथे माया पग रखना पग रखना, जिथे माया पग रखना पग रखना, जिथे माया पग रखना उथे उठा सरोता बूटा, जिथे माया पग रखना पग रखना, जिथे माया पग रखना। ते बावल मो माया एक सोना तो लगने तुझे फेर भी तो जोड़ विखा मैनू हसने जाने दा सल्लेला 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 सल्लेला। बदल रे बता दे छाए होए ने, बदल रे बता दे छाए होए ने, इज पे अलग दाए जीवे काफी आए होए ने। खजीने दे क्या बात खजीने दे, सारा जग खाता रे पैरा देव देने दे। सल्लेला सल्लेला सल्लेला। माइक शान पेश करके जा कि धुप्पा दा नी डर मैनू कि छावा मेरे नाल ने, धुप्पा दा नी डर मैनू छावा मेरे नाल ने, लोगों मेरी मां दिया दो मामा मेरे नाल ने, लोगों मेरी मां दिया दो मामा मेरे नाल। ऐसे नहीं जिसकी माँ की नोज के नाल दोनों हाथ उठा कर मामा ने बोले मां दिया दो मामा मेरे नाल ने, मां दिया दो मामा मेरे नाल ने। धुप्पा का नहीं डर मैं तो छावा मेरे नाल ने जी, धुप्पा का डर मैं तो छावा मेरे नाल ने, लोगों मेरे मां दिया दो बाबा मेरे नाल ने, लोगों मेरी मां दिया दो बाबा मेरे नाल ने। के मां दे पैर चुम के ने मैं जदों घरों तुरना, ओ मां दे पैर चुम के ने मैं जदों घरों तुरना, लगदा ए मंजिला तेरा मां मेरे नाल ने जी, लगदा मंजिला तेरा मां मेरे नाल ने, लोगों मेरी मां दिया दो बाबा
کہ ماں میری سہیل میرے سر اتے رہندی ہے، ماں میری سہیل میرے سر اتے رہندی ہے، تائیوں تے خدا دیاں عطاواں میرے نال رہندی، تائیوں تے خدا دیاں عطاواں میرے نال رہندی، لوکوں میری ماں دیاں دعاواں میرے نال رہندی، لوکوں میری ماں دیاں دعاواں، آخری مرتبہ کرو ہاتھ اٹھائے اور دعویٰ دے بلند، ماں دیاں دعاواں میرے نال نے، ماں دیاں دعاواں میرے نال نے، ماں دیاں دعاواں میرے نال نے، دھپاں دا ڈر لگو چھاواں میرے نال نے، لوکوں میری ماں دیاں دعاواں میرے نال نے۔ Rabbil Alameen should be upon Holy Prophet, peace be upon him, was sent as the messenger of Allah, wa ala alihi tayyibina wa ashabihi tahirin, and to his companions were the honest people of Holy Ummah. Amma ba'd, faqad qala ta'ala fi kitabih al-majid, قد جاءكم من الله نور آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ چار یاروں کی روایت کردہ چار حدیثوں کی میں تلاوت کرتا ہوں۔ عن امیر المؤمنین سیدنا ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر الصلاة علیہ فإن الله تعالى وكل بي ملكا فإذا صلى علي رجل من أمتي يقول لذلك الملك يا محمد صلى الله عليه وسلم إن فلان ابن فلان صلى عليك الساعة۔ وعن أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه ثم قال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه ثم قال فأخبرني عن الإيمان فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت فأخبرني عن الإحسان فقال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال صدقت فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة اليأشى يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم وعن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة ثلاثة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء وعن أمير المؤمنين سيدنا علي
علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن واستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله تعالى به الجنة وشفعه في 10 من أهل بيته كلهم قد وجبت له النار. وقال تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. برکت کے لیے میں نعت شریف کے چند اشعار آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. رضا برادران کی طرح میری آواز میں اتنا سوز تو نہیں کہ میں آپ کے سینوں کو گرما دوں، تاہم نعت شریف کے لیے محبت اور دل کی ضرورت پڑتی ہے. آپ نے جو حدیث سے پڑھی ہے ماشاءاللہ وہ بڑا مقام ہے، بڑی بات ہے. علم بولتا ہے ماشاءاللہ. سبحان اللہ. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنج تن رہ جائے گا. حشر تک نام و نشانے پنج تن رہ جائے گا. اور جو پڑھے گا صاحب لالات کے پر کرو آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. سب فنا ہو جائیں گے کافی، ولیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے کافی، ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. معزز حضرات، محتشم سامعین، میرے دائیں بائیں سٹیج پر نہایت معزز پرسنالٹیز جلوہ گر ہیں. اللہ رب العالمین عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین آقا کریم رؤوف الرحیم تاجدار کائنات فخر موجودات رحمت دو عالم نور مجسم شفیع معظم سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کا آنا اس محفل میں اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے.
عابد بھائی کے ساتھ مل کر جتنے رفقا نے جس طرح سے اس محفل میں حصہ ملایا ہے، ہر ایک کے لیے انڈیویجولی دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کے گھروں میں برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کی خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو اہل خانہ سمیت مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے۔ میرے پیارے دوستوں، عابد بھائی نے اپنے رفقا سے مل کر اتنی خوبصورت بزم سجائی ہے۔ شاعر کچھ اس طرح کی اپنے حساب سے غلامانہ ترجمانی کرتا ہے، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناؤں یا رسول اللہ۔ قربان جائیں، شاعر نے بہت سوچ کر کہا ہے کہ تیرا کھائیں، بے شک ہم اپنے آقا و مولا کا کھاتے ہیں۔ میرے محبوب نے خود جو فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا خَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، فرمایا سارے خزانے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور میں اللہ کی زمین میں تقسیم کرتا ہوں۔ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، ہاں ہم اپنے آقا و مولا کا ہی کھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پیارے محبوب کو گویا یوں صدا آتی ہے، میں خالق ساری دنیا دا تو مالک ساری دنیا۔ اللہ اکبر، بے شک اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق ہے اور بے شک ہے، لیکن وجہ تخلیق کائنات ہمارے آقا و مولا کی ذات ہے۔ جو رب العالمین نے جس ذات کے لیے کائنات کو بنایا ہے، ساری کائنات کو بنا کر ہمارے رب نے کائنات ان کے ملک میں دے دی ہے۔ میں خالق ساری دنیا دا تو مالک ساری دنیا دا، کسے منگتے میں نہ موڑی خزانے سارے تیرے۔ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ بے شک ہم اپنے آقا مولا کا کھاتے ہیں، اس شان والے نبی کا صدقہ کھاتے ہیں جنہوں نے آپ کے ملک بننے پر آپ کے مختار بننا پسند کیا۔ بخاری کی روایت ہے، میرے محبوب نے فرمایا لو شئتو لصار الجبال معی ذہبا، فرمایا اگر میں چاہوں یہ سارے پہاڑ سونا بن کے میرے ساتھ چلیں گے۔ تیرا کھاواں، تیرا کھاواں، میں اس نبی کی بات کر رہا ہوں کہ جن کی عطا ایسی ہے کہ شاعر کہتا ہے دے سکتے ہیں کیا کچھ کے وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ بات نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ۔ یہ سرکار کا در ہے، در شاہاں تو نہیں ہے۔ جب ہم کسی شاہ کے در پر جائیں یعنی بادشاہ کے در پہ جائیں تو دل میں خیال آتا ہے کہ یہ مانگوں، پھر خیال آتا ہے کہ یہ مانگوں، پھر بندہ سوچتا ہے کہ اہم کون سا ہے، نہ جانے اگر میں نے یہ مانگ لیا وہ ملے گا یا نہ ملے گا، کیا بنے گا۔ شاعر کہتا ہے یہ سرکار کا در ہے، در شاہاں تو نہیں ہے، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ۔ اللہ اکبر، میں اس محبوب نبی کی بات کر رہا ہوں کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے امام علی مقام امام حسین پاک علیہ السلام، آپ کے ساتھ حاتم طائی کا نواسہ کھیل رہا ہے، اور یہ حاتم طائی جو سخی مشہور ہے، یہ ہمارے نبی کے تھوڑا سا ہی پہلے اس کا زمانہ تھا۔ حاتم طائی کا سکا بیٹا عدی ابن حاتم 9 ہجری میں اسلام لائے اور میرا
آقا کے صحابی اور غلام ہیں. حاتم تائی کی بیٹی بھی صحابیہ ہے. سو حاتم تائی کا نواسا کھیل رہا ہے نواسا رسول کے ساتھ اور کہتا ہے کہ میرے نانے کی سخاوت بڑی تھی. میرے نانے کے 8 دروازے تھے, 7 بھی کہتے ہیں, اور میرے نانا اتنا سخی تھا کہ سائل ایک دروازے سے آتا خیرات مل جاتی, دوسرے تیسرے سے آتا خیرات مل جاتی, 5ویں 6ٹے سے آتا, پھر بھی منع کوئی نہیں کرتا تھا کہ ابھی تو لے کر جا رہے ہو, پھر یو ٹرن لے کے دوسرے سے آ گئے ہو. یہ کیا طریقہ ہے؟ سخاوت کو یہ عالم تھا, آنے والا آئے صحیح اسے مل جاتا تھا, 7-8 دروازوں سے ملتا. میرے نانے کی بڑی سخاوت پر میرے آقا کے پاک نواسے نے فرمایا اے حاتم تائی کے نواسے تیرے نانے کی کیا سخاوت, اللہ نے سخاوت تو میرے نانے کو دی ہے. تیرے نانے کے پاس فقیر آتا 1 2 3 دروازے سے خیرات پا کر پھر بھی فقیر رہتا, دوسرے چوتھے سے آنے کی حاجت رہتی, وہ 5ویں 6ٹے سے آ کر خیرات پا کر پھر بھی فقیر رہتا کہ 7ویں سے آنے کی حاجت ہوتی. میرا نانا وہ ہے کہ میرے نانے نے جسے 1 دفعہ نواز دیا پھر اسے سارے جہان سے غنی کروا دیا. اسی بات کو تو شاعر کہتا ہے دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے, یہ بات نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ. یہ سرکار کا در ہے, در شاہاں تو نہیں ہے, جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ. اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا, جھولی میری بھر بھر کے کہا اور تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. بے شک ہم اپنے آقا و مولا کا ہی کھاتے ہیں کہ رب العالمین نے انہیں یہ شان عطا فرمائی ہے. قرآن کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اے محبوب جب بھی کوئی بارگاہ میں سائل آئے اسے خالی نہ لوٹائیے گا, زمانے سارے تیرے اور خزانے سارے تیرے نے. ہم اس نبی کی بات کر رہے ہیں جنہیں خالق کائنات نے بنا کر مالک کائنات بنا دیا. اسی بات کو امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں, ہم اس نبی کے غلام ہیں جنہیں رب العالمین نے اپنی ساری کائنات کا مالک و مولا بنا دیا ہے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے. ہم اس نبی کی بات کر رہے ہیں, ہم اس آقا کا میلاد منا رہے ہیں جنہیں رب العالمین نے اتنی شان بخشی ہے. محققین کہتے ہیں کہ آقا کی شان وَلَوْ أَنَّ أَشْجَارَ الْأَرْضِ جُعِلَتْ أَقْلَامًا if all the trees of the world would change in the shape of pens, اگر کائنات کے درخت کاٹ کر چھوٹے چھوٹے قلم بنا دیے جائیں. وَأَنَّ مَاءَ الْبِحَارِ جُعِلَتْ مِدَادًا and all the water of the ocean would change in the shape of ink, روئے زمین کے پانی کو سیاہی بنا دیا جائے, پھر کائنات کے لوگ مل کر درختوں کے بنے قلموں سے اور سمندروں کی بنی سیاہی سے میرے آقا کی اوصاف لکھے. Everything will be ended, ہر چیز کا رفتہ رفتہ اختتام ہوگا. اگر کسی چیز کا کبھی اختتام
نہیں آئے گا وہ ہمارے آقا و مولا کے بے شمار اوصاف ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اہل سنت۔ سبحان اللہ، اسی کی شاعر یوں ترجمانی کرتا ہے، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ ہم اس محبوب کے میلاد کی محفل سجائے بیٹھے ہیں جنہیں اللہ نے ساری کائنات کا مالک بنایا، جن کے صدقے سے اللہ نے آسمان بھی بنائے، جن کی وجہ سے اللہ نے زمین کا فرش بچھایا ہے۔ ہم اس محبوب کے میلاد میں آئے بیٹھے ہیں کہ علماء محققین کہتے ہیں میرے آقا کی ذات اور میرے آقا کا نور جہاں جہاں جلوہ گر ہوا وہ بھی مرکزی انوار و تجلیات بن گیا، اور میرے آقا کا ذکر خیر، میرے آقا کی چاہت، میرے آقا کی محبت، ہمارے آقا کا پیار جس دل میں جتنا جلوہ گر ہوا اللہ نے اس کا مقام کائنات میں اتنا ہی بلند کر دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کے نور کی تخلیق ہوئی جب سیدنا آدم علیہ السلام کو بنایا گیا۔ کتاب کا نام ہے حجت اللہ البالغہ، مصنف کا نام ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ قال کہتے ہیں لما خلق اللہ آدم، when Allah subhanahu created آدم، جب رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو بنایا، وَنَفَخَ فِيهِ مِن روحِ، اللہ نے اپنی روح پھونکی، رب العالمین نے ہمارے نبی کے نور کو ان کے اندر ودیعت فرمایا۔ اب منظر کیا ہے؟ کانت الملائکۃ یقفون صفوفا خلف آدم، the angels were standing behind آدم علیہ السلام۔ آدم پاک کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ کے فرشتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے پیچھے ادب سے کھڑے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ کیسا منظر ہوگا، وہ کیسی توقیر ہوگی، وہ کیسی تعظیم ہوگی جب آدم پاک نے منظر دیکھا۔ قال he said، انہوں نے عرض کی یا رب، اوہ مائی لارڈ، اے میرے اللہ، what happened for the angels، الہی ان فرشتوں کو کیا ہوا، یہ کیوں اس طرح کھڑے ہیں؟ رب العالمین نے فرمایا ینظرون الی نور خاتم الانبیاء الذی اخرجہ من ظہرک یا آدم۔ اے آدم، ہم نے آپ کو بڑی شان والا بنایا ہے، آپ کو پہلا نبی بنایا ہے، ابو البشر بنایا ہے، اور ہمارے فرشتوں کا کھڑا ہونا در حقیقت ہمارے اس محبوب کے نور کی تعظیم میں ہے جو سب سے آخر میں ختم نبوت کا تاج پہن کر دنیا میں آئے۔ میرے محبوب پاک کا نور جہاں جہاں جلوہ گر ہوا، رب العالمین کی رحمتیں برسیں۔ میرے محبوب پاک کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ پاک کو فرماتی ہے جب میرے لخت جگر میرے شکم میں اطہر میں آئے، فرمایا جب میں باہر نکلتی تھی گھر سے، اگر دھوپ ہوتی تو آسمان سے ایک بادل آ کر مجھ پر سایہ کر دیا کرتا تھا۔ میرے محبوب کی والدہ پاک فرماتی ہے جب میرے لخت جگر میرے شکم میں اطہر میں آئے، مجھے ہر مہینے کسی نہ کسی نبی کی زیارت ہوتی، آ کر فرماتے اے آمنہ تجھے مبارک ہو، تو نے سارے انبیاء کے سردار کو شکم میں اٹھایا ہوا۔
میرے محبوب پاک کی پاک ذات جب دنیا میں آقا کی جلوہ گری ہوئی، اللہ اکبر، یہ نیچر کا قانون ہے، جنرلی ہر کسی کے لیے ہے، جب بھی ڈیلیوری ہوتی ہے بلڈ چلتا ہے، نارمل ہو تب بھی آتا ہے، آپریشن ہو تب بھی آتا ہے، میرے محبوب دنیا میں آئے، سیدہ پاک فرماتی ہے یہاں کوئی خون کا تصور ہے، میری محبوب تو جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے، خراج منی نور، لوگوں مجھ سے تو نور کا ظہور ہو گیا، اور ایسے نور کا ظہور ہوا کہ پاک بی بی فرماتی ہے ایسا نور دنیا میں پھیلا کہ میں شام کے محلات کو اپنے آنکھوں سے ملاحظہ کروں۔ عن ام عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، it is narrated from the mother of Usman, may Allah be pleased with him، سیدہ ام عثمان سے روایت ہے، قالت she said شہدت ولادت آمنت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما شیء انظر الیہ الا نور۔ ام عثمان کہتی ہے جب آقا دنیا میں آئے، لوگوں میں اس ٹائم وہاں موجود تھی، سیدہ آمنہ کے پاس تھی، جب ہمارے نبی دنیا میں آئے، فما شیء، اتنا نور پھیلا، میں جدھر بھی نظر اٹھا کے دیکھتی مجھے نور ہی نور نظر آتا تھا، جہاں تاریک تھا، ظلمت قدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے نکلا کہ اجالا ہی اجالا تھا۔ ہم خوش بخت ہیں، خوش نصیب ہیں کہ رب العالمین نے ہمیں اپنے اس محبوب کا امتی بنایا ہے جنہیں پتھر بھی سلام کرتے ہیں، جنہیں جانور بھی سلام کرتے ہیں، جنہیں درخت بھی سلام کرتے ہیں، جنہیں چرند پرند بھی سلام کرتے ہیں۔ میرے آقا کی عمر مبارک جب راؤنڈ اباؤٹ 4 ایئرز تھی، 4 سال، ایک دن اپنے بھائیوں، رضائی بھائیوں کے ساتھ جنگل بکریاں چرانے کو جو گئے، جب واپس آئے تو سیدہ حلیمہ کے بیٹے نے عرض کی اماں جان آج تو سارا منظر ہی بدل گیا، اليوم ٹوڈے یا امہ ہو، اوہ آور موم، آج جب ہم لما خرجنا من البیت، when we set out from our home، ہم اپنے گھر سے جو نکلے، جنگل کا رخ جو کیا، ما مر بحجر، ان کا گزر جس پتھر سے ہوتا، ولا مادر، زمین کے جس ٹکڑے سے ہوتا، ولا ساحل، ہمارا گزر جس وادی سے ہوتا، ولا جبل، ہمارا گزر جس پہاڑ سے ہوتا، اماں جان، ولا واشن، آج ہمارا گزر جس درندے سے ہوتا، ولا طیر، ہمارا گزر جس پرندے سے ہوتا، آج اماں ہم جہاں سے گزرتے ہر ایک چیز کہتی او اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو۔ قربان جائیں، ہم اتنے خوش بخت ہیں، اتنے خوش نصیب ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ نے کائنات بنائی ہے، ہمیں اس نبی کی امت میں بنایا ہے۔ میرے پیارے دوستو، ہماری خوش بختی کی انتہا نہیں، مگر شیطان ہمارا دشمن ہے۔ اگر کہیں کوئی کمی ہے وہ عمل کی کمی ہے۔ ہم سب نے، پہلے میں اور پھر آپ مل کر انشاءاللہ تعالی عمل کی کمی کو بھی دور کرنا ہے۔ بیان میلاد تو سنا آپ نے، اب ذرا پیغام میلاد بھی سنیے کہ ہمارے آقا دنیا میں آئے تو ہمارے لیے کیا پیغام لائے ہیں۔ جب ہمارے نبی دنیا میں آئے ارشاد ہوتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ We have not sent you إِلَّا only رحمت للعالمین as a mercy for the whole mankind۔ ہمارے رب نے فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو سراپا رحمت بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ رحمت کا اگر سادے لفظوں میں ترجمہ کیا جائے تو رحمت کا معنی ہوتا ہے، رحمت اسے کہتے ہیں جس سے کبھی بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔
رحمت اسے کہتے ہیں جس کو جو بھی پہنچے نفع ہی نفع پہنچے. ہمارے آقا رحمت ہیں اور قرآن کہتے ہیں لوگوں تمہارے لیے ہمارے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے. یعنی ہم نے بھی رحمت بننا ہے. ہم کیسے رحمت بنے؟ ہم لوگوں کو نفع پہنچانے والے بن جائیں, لوگوں کے خیر خواہ بن جائیں. میرے محبوب نے فرمایا الدین والنصیحہ, اے لوگوں جو دین میں لے کر آیا ہوں وہ دین خیر خواہی کا نام ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس کی خیر خواہی؟ ہمارے عامت المسلمین, ہر مسلمان کی خیر خواہی. ہم مسلمانوں کے لیے کیسے خیر خواہ بن سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. دیکھیں ایک بندہ دودھ دینے کے لیے, میں فور ایگزامپل کہہ رہا ہوں, دودھ دینے والوں کو چوٹ کرنا مقصود نہیں ہے. ایک بندہ دودھ اکٹھا کرتا ہے, اس میں جو خالص دیکھتا ہے وہ اپنے گھر میں رکھ آتا ہے, اپنی دودھ پیتی بچی کے لیے رکھ آتا ہے, اور پھر باہر نکل کے جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا 2-3 کٹورے شاپر میں سے نکال کے دودھ کے اندر ڈال کے جا کر لوگوں کی چھوٹی بچیوں کے لیے دے آتا ہے. یہ خیر خواہی ہے؟ یہ خیر خواہی نہیں ہے. میرے پیارے دوستو, ایک بندہ شاپ کیپر ہے, دکاندار ہے, وہ ردی اور اچھی اور بری سب کو ملا کے اچھی کے دام بیچتا ہے. چرب زبانی کے ذریعے, جھوٹ کے ذریعے اپنے آنے والے گاہک کو جو کہ اس کا رزق لایا ہے اسے دھوکہ دے رہا ہے. یہ خیر خواہی ہے؟ یہ خیر خواہی نہیں ہے. ہمارے آقا رحمت بن کر آئے, خیر خواہ بن کر آئے. ہمیں بھی رحمت بننا ہے, ہمیں بھی خیر خواہ بننا ہے. اگر ہم اپنے گھر کا کوڑا اکٹھا کریں اور جا کر اپنے ہمسائے کے دروازے کے سامنے گلی میں ڈال دیں, ہم نے ہمسائے کو تکلیف دی یا نفع دیا؟ ہم نے اسے تکلیف دی. ہم خیر خواہ نہیں ہے. ہم نے اپنے ہمسائے کا خیر خواہ بننا ہے. ہماری ماں جس نے ہمیں دودھ کی صورت میں خون پلایا, شادی شدہ آپ میں بہت سارے بیٹھے ہوں گے بچوں والے, آپ نے یہ منظر دیکھا ہی ہوگا یقیناً. ہماری عورتیں, ہماری بیویاں جب بچہ ہوتا ہے, بچی, اس کے لیے کتنی قربانیاں ہیں. رات کو 2-2, 3-3, 4-4 ٹائم دودھ دینا, اپنی نیند کو چھوڑنا, سردی گرمی کا خیال نہ کرنا, صرف اپنے بچے کا خیال کرنا. ہم بڑے ہو گئے, اب ہم شادی شدہ ہو گئے, اب ہم کاروبار والے بن گئے, اب ہم پڑھ لکھ گئے, اب ہم بڑے بندے بن گئے, اب ہمارے پاس والدین کو بیٹھنے کا بھی ٹائم نہیں ہے. ہم والدین کے خیر خواہ نہیں ہے. میرے محبوب نے فرمایا من ارضا والدیہ فقد ارضا ربہ, جس نے اپنے والدین کو راضی کر لیا اس نے یقیناً رب کو راضی کر لیا. ہم سجدے کر رہے ہیں, اگر والدین کو کسی طرح سے ستا رہے ہیں تو ہمارے سجدے کام نہیں آئیں گے. ہم نے خیر خواہ بننا ہے, اپنے بچوں کا خیر خواہ, اپنے والدین کا خیر خواہ, اپنے ہمسائے کے لیے نفع رساں, اپنے دوست کے لیے نفع والا, ہر مسلمان کے لیے نفع والا. ہمارا عقیدہ تو نور علی نور ہے. ہماری قسمت تو اللہ نے خوب سے خوب تر بنائی ہے. جب ہم عمل کی کمی کو دور کریں گے, ہمارے محبوب نے ہر موقع ہمیں یاد رکھا, اور آپ فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جب کوئی مسلمان نماز پڑھتا ہے تو ہمارے آقا خوش ہوتے ہیں. میرے پیارے دوستو, ہم سب نے, میں نے پہلے اور آپ نے میرے ساتھ کوشش کرنی ہے, ہم نے نماز کو نہیں چھوڑنا. ہم دکان پہ ہیں, دکان ہی پہ مصلی ڈال لیجئے, نماز پڑھ لیجئے. آپ گھر پہ ہیں, آپ جہاں پر ہیں, کوشش کریں گے انشاءاللہ پیچھے جو ہو گیا سچی توبہ کریں گے, آگے نماز نہیں چھوڑیں گے. اللہ کے حقوق میں سب سے مقدم نماز ہے, بندوں کے حقوق میں سب سے مقدم والدین, پھر ہمسائے کا گھر ہے, پھر ہمسائے کی ذات ہے. جب ہم اس طرح کا زاویہ اپنائیں گے, عمل کی کمی دور کریں گے, تو جس طرح کہاوت ہے سونے پہ سہاگا, اللہ اکبر, ہماری قسمت بھی وارے اور نیارے ہو جائیں گے, ہمارا عمل بھی نور ہو جائے گا. تو انشاءاللہ تعالی پھر اللہ تعالی ہمیں وہ شان دے گا جو خدا نے مومن کی بنائی ہے.
جہاں تو فانی ہے بالآخر ختم ہے، ہماری موت کی دیر ہے، قبر میں اتارے جانے کی دیر ہے۔ میرے نبی نے، ہم سب کے نبی نے فرمایا القبر اما روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا مومن کو قبر میں اتارا جاتا ہے، بند کرنے والے گھروں کو بعد میں پہنچتے ہیں، اللہ اس کی قبر کو پہلے جنت کا باغ بنا دیتا ہے۔ ہم سب انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب العالمین ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ٹائم دیکھ لیجئے گا، چند منٹ پہلے ہوگا، لیٹ نہیں ہوگا، کھڑے ہو جائیے، درود و سلام پڑھتے ہیں۔ مصطفیٰ جانے رحمت، مصطفیٰ جانے رحمت پیلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا ہو سلام، جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جن کے نانا نبی، جن کے بابا علی، جن کے نانا نبی، جن کے بابا علی، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ السلام اے سبز گنبد کے مکین، اور السلام ہے یا رحمت دست بستہ ہے کھڑے آقا حاضر غلام پیش کرتے ہیں علماء سلام، یا الہی واسطہ آل رسول، یہ سلام ہے آج زانا ہو قبول۔ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا